فرماتے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں اعمال کو تولوں گا, پتہ چلے گا دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کا پتہ چلے گا. تولنے کے بعد پتہ چلے گا کہ مولوی منظور کے اعمال وزنی ہے یا فاروقی صاحب کے اعمال وزنی ہے, تبلیغی کے زیادہ وزنی ہے, یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کس کے اعمال زیادہ وزنی ہے. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط, اللہ اعمال کو تولنے کا حکم دیں گے. آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا, یا آدم قد جعلتک حکما بینی و بین ذریتک فقم عند المیزان, آدم کھڑے ہو جاؤ, تیرے اولاد کے اعمال کو تولا جاتا ہے, آپ دیکھ لو. حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بلایا جائے گا, جبریل کو بلایا جائے گا, حضرات انبیاء کو بھی بلایا جائے گا, اور یہاں خیر پور کے لوگ اس بات کو بھی سمجھ لے علماء کو بھی بلایا جائے گا. وجیء بالنبیین والشہداء, شہداء سے بعض لوگوں نے علماء مراد لی ہے کہ علماء کو بلایا جائے گا. ہر عالم سے جو عوام کی قیادت کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ خلق خدا نے اور امت محمدیہ نے تمہاری بات کہاں تک مانی. اس وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اعمال کو تولیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, ترازو ہوں گے, ایک ترازو ہوگی یا کئی ترازو ہوں گے, یہ مفسرین کے مختلف آ رہا ہے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اس دن کمی نہیں کی جائے گی کسی نفس کے اعمال میں. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اگر رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کی نیکی ہوگی اس کو بھی ہم لے کر کے آ جائیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, ہمیں یہ کہ کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں, ہم خود حساب لگائیں گے. اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی پارٹنر اور کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود حساب. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ مزے اڑائیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اعمال کے اندر وزن نہیں ہوگا, نیت اس کی سچی نہیں ہوگی. جیسے کہ علماء مشہور ہے, قاری صاحب کو, مولوی صاحب کو, مجاہد کو بلایا جائے گا, سخی کو بلایا جائے گا. آپ نے کس لیے سخاوت کی, مشہور حدیث ہے, تو اس لیے حق تعالی شان خود فرمائیں گے آپ تو مولوی بن گئے تھے اس لیے قاری بن گئے, مولوی بن گئے, لوگ مجھے قاری کہہ دیں, مجھے یہ پسند نہیں. اب جا, جن کی رضامندی آپ کو مقصود تھی انہی کے پاس جا اور انہی سے جنت لے لے, میں جنت آپ کو نہیں دیتا. اسی طریقے پر سخی سے بھی کہا جائے گا, میں زیادہ بات طویل نہیں کرتا. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام 4 جماعتیں ہوں گے جو مستثنا ہوں گے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. پروٹوکول کے ساتھ نبی کے استقبال کے لیے جنت کے فرشتے کھڑے ہوں گے کہ آپ آ جائیں. جیسے کہ ایئرپورٹ پر ہم لوگ چلے جاتے, ہم سے پہلے کلین شیو اور داڑھی منڈے لوگ جو چلے جاتے, وزیر کہتے ہیں آپ کلیئر ہے, چلے جائیں. اور میں غریب جب چلا جاتا میری کالی پگڑی کو دیکھ کر کہتے مولانا پگڑی اتار دو, اتار دیجیے. اور پھر کہتے کہ مولانا ہاتھ اوپر کرو, ہاتھ بھی اوپر کر دیں. تلاشی لیتے ان کی مرضی ہے, سبحان اللہ. اس طرح رسوا کر کے آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں. ممکن ہے کہ یہ لوگ اس دن پیچھے رہیں, ان کی بھی سخت تلاشی ہوگی. انبیاء کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں تشریف لے جائیں گے. دوسری جماعت 70,000 جن کے اعلیٰ قسم کا توکل اور اعتماد اللہ پر رہا ہے اور صابرین رہے, مصیبتوں میں, تنگ دستی میں, ہر حالت میں اللہ کے ساتھ ان کا لنک رہا ہے, تعلق رہا ہے. یہ دوسری جماعت متوکلین کے 70,000. لیکن ایک اور روایت آتی ہے کہ یہ 70,000 ایسے بارگاہ الہی کے مقرب ہوں گے کہ اللہ ان کو اختیار دیں گے کہ ایک آدمی 70,000 کا انتخاب کر سکتا ہے. تو 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تیسری جماعت معصوم بچے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. اور چوتھی جماعت پاگل جو بالغ ہو چکے, جنون کی حالت میں, مجنونی کی حالت میں, وہ بھی. ایسا نہ ہو کہ خیر پور والے کہیں اللہ ہمیں پاگل بنا دو تاکہ ہم بھی جنتی بن جائیں. لیکن یہ ہے کہ جن کو اللہ نے ابتدائی سے, جن کا فیصلہ اللہ نے فرمایا. اور 5ویں جماعت بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گی, یہ کفار کی جماعت ہے. مفسرین کی ایک رائے یہی ہے, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں, اس طرح نہیں ہوگا, کفار کے اعمال کو بھی تولا جائے گا. باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ انصاف کے ترازوں کو ہم رکھیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے ان میں کفار بھی داخل ہے, مسلمان بھی داخل ہے. وَقَوْلَهُمْ, ان کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو, ان کے فرمودات کو, سب کو تولا جائے گا.